کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہے نا تو اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے کہ انسان اپنے گزرے ہوئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے۔ چلیں آج نا میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرتی ہوں۔ یہ میری کہانی ہے، میری اللہ تعالیٰ پہ بھروسے اور یقین کی کہانی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی اسے سنبھالے رکھتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا تھا۔ میری شادی میرے کزن سے ہوئی ہے۔ ہمارا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ ہمارا رشتہ ہماری دادی کی خواہش تھی۔ 2015 میں ہمارا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی میرے شوہر اٹلی آ گئے تھے۔ اس دوران مجھے کچھ میڈیکل پرابلمز ہونے لگی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ میرے ہارمونز میں مسئلہ ہے اور ممکن ہے کہ آگے چل کر مجھے کنسیو کرنے میں مشکل ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے ارلی مینوپوز ہو جائے۔ اس وقت میری امی میرے ساتھ تھیں، وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر کی آواز تو آ رہی ہے مگر الفاظ سمجھ نہیں آ رہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے۔ ہاسپٹل سے گھر تک پورا رستہ میں روتی ہوئی آئی تھی۔ امی مجھے بار بار تسلیاں دے رہی تھیں۔ شاید میری اس وقت کی کیفیت کو ہر وہ لڑکی سمجھ سکتی ہے جو آج اس مسئلے سے گزر رہی ہے۔ گھر آ کر امی نے مجھ سے کہا یہ بات تم اپنے شوہر کو مت بتانا، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ سن کر وہ کوئی فیصلہ نہ کر لے۔ میری امی کو یہ ڈر تھا کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دیں، لیکن مجھے ان پہ بھروسہ تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے نا تسلی سے میری پوری بات سنی اور پھر بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ ان کے وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو سونیا، اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہے نا تو تم سے بھی مل جائے گی، اور اگر نہیں لکھی تو پھر کسی اور سے شادی کر لینے سے بھی مجھے اولاد نہیں ملے گی۔ اس لیے ڈاکٹر کی بات سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اور پھر 2017 میں ہماری شادی ہو گئی اور شادی کے 2 ماہ بعد یہ دوبارہ اٹلی آ گئے۔ اٹلی آنے کے بعد ان کی کچھ ڈاکومنٹس کی پرابلمس تھیں اور پھر کورونا بھی آ گیا، جس کی وجہ سے 4.5 سال تک تو یہ ویسے ہی پاکستان نہیں آ سکے۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا اور لوگوں کے سوال میرے لیے اس وقت کو اور بھی زیادہ مشکل بنا دیتے تھے۔ لوگ اکثر سوال کرتے تھے آیا نہیں تمہارا شوہر ابھی تک؟ اس نے آنا بھی ہے یا نہیں؟ اولاد ہو جاتی تو پھر بھی تھوڑا آسرا ہو جاتا۔ اس مشکل وقت میں میرے کچھ اپنے تھے جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، اور کچھ اپنے ایسے بھی تھے جنہوں نے میرے اس مشکل وقت کو میرے لیے اور بھی مشکل بنا دیا۔ میرے لیے میرا گزرا ہوا وقت نہ ایک برے خواب کی طرح ہے۔ میں آج بھی اسے یاد نہیں کرنا چاہتی، مگر الحمدللہ آج میرے رب نے مجھے جتنا نوازا ہے نا، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ نہیں۔ اس وقت مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری دعائیں قبول کرنے والے ہیں اور میری زندگی کا ایک خوبصورت سفر شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔